میت کو پڑھ کر بخشنا۔ میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہے۔ تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں۔ لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں۔ اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو، یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح آفرین انڈیا سے؟ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے۔ لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائڈ کر کے پہنچا دیں۔ تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے، میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں۔ میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبد الصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو،
تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہاء کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو۔ تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو اس ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔ تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں۔ البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے، برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت بیان کی کہ انسان ہے جلد باز اور خواہش نفس سے مغلوب ہو کے اپنی دل کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انجام سے بے خبر ہو کے کام کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے کئی ہفتوں سے اسی پہ ہی میں اٹکا ہوا ہوں، لیکن کیا کرے گا، کوئی بات نہیں۔ تفسیر کے لیکچر جو میرے پراپر ہوتے ہیں وہ تو میرے چینل پہ ڈلتے ہیں نا، الحمد سے لے کے والناس تک، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں واعظ و نصیحت والا عنصر غالب ہوتا ہے، تو واعظ و نصیحت میں ایک ہی آیت کو آپ 10 سال بھی بیان کر سکتے ہو۔ تو جلد بازی والا عنصر ہم سب میں ہے۔ جلد بازی کا مطلب انجام سے بے خبر ہو کے کام کرنا۔ کہتے ہیں نا بے وقوفوں کی اقسام کیا ہے؟ ایک قسم تو یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا پھر سوچنا، اس سے بڑی قسم یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا اور نقصان ہو جائے تو پھر بھی نہ سوچنا۔ تو ہم لوگ اس لیول پہ، اللہ کا شکر ہے ہمارا لیول ہر چیز میں بہت ہائی، یعنی ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں اس پہ ہمیں نقصان ہوتا ہے، سوچے سمجھے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ چلو اگلی دفعہ میں ہم احتیاط کریں گے، آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے۔ اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے، 3 درجے ہوتے ہیں ہر چیز میں، آپ کو پتہ ہے نا، ہر چیز میں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں، ایک بے وقوف، ایک اس سے بڑا بے وقوف، اور ایک انٹرنیشنل بے وقوف۔ ہماری کنڈیشن پتہ ہے کیا ہے؟
جلد بازی میں کام کیا سوچے سمجھے بغیر, اس کے تمام نتائج اور پہلوؤں پہ غور کیے بغیر کام کیا, پھر جب اس کا نہیں سوچے سمجھے بغیر نقصان ہو گیا تو بھی نہیں سوچ رہے, یہ ڈبل بے وقوف. اس سے بڑے بھی ہم بے وقوف ہیں, وہ یہ کہ پھر ہم ڈالتے ہیں تقدیر پہ, یار کیا کریں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. تو اب وہ تو مقدر سے کون لڑ سکتا ہے بھائی. مقدر کی تقدیر کی بات اس وقت کی جائے گی جب آپ نے کام کرنے سے پہلے سوچا ہو, اس کے نتائج بھی سوچے ہوں, اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں کیا نقصانات, پوری ذمہ داری کے ساتھ مشوروں کے ساتھ کام کیا, اللہ کی طرف سے اب نقصان ہو گیا تو پھر شریعت کہتی ہے کس پہ ڈالو بھائی, مقدر پہ. اب تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایسے موقع پہ ہے کہ تقدیر کا استعمال. دیکھو ایک آدمی بیمار تھا, آپ کا دوست تھا, آپ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے, یہی کرو گے نا آپ, یا آپ بولو گے مقدر میں لکھا ہے تو مرے گا, نہیں لکھا ہے تو نہیں مرے گا, تڑپنے دو. یہ تقدیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہے گا ابے مجھے ہاسپٹل لے کے جا, میرا بخار دیکھ کہاں جا رہا ہے. پھر ڈاکٹر دو قسم کے تھے, ایک اناڑی ایک بڑا سینئر ڈاکٹر, آپ اناڑی کے پاس لے گئے جس کو ابھی تجربے ہے نہیں, وہ ابھی نیا نیا بندے مارنا شروع کیے اس نے, آپ اس کے پاس لے گئے. پھر بندہ مر گیا, آپ کہو گے بھائی مقدر میں تھا مر گیا. یہ مقدر کا غلط استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ غلط استعمال. لیکن نہیں, آپ کیا اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی, دوائیں دی, ہر طرح سے آپ نے پوری کوشش کی, پھر بھی بندہ مر گیا. اب شریعت کیا کہتی ہے بھائی, تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ڈاکٹر خود بھی تو مر جاتے ہیں نا بھائی. اب اللہ نے مارنا ہی لکھا ہوا تھا, ہم نے تو سارے اسباب بچانے کے اختیار کر لیے, اب اللہ ہی کسی کو مارنا چاہے بھائی تو پھر تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہاں صبر ہے, یہاں تقدیر کا استعمال. لیکن آپ نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, بلکہ آپ کیا کریں گے, اچھا بھلا بندہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے چاقو نکال کے گلا کاٹ دیا. اگلا بولے گا کیا کیا تو نے؟ آپ کہیں گے مقدر میں تھا, موت کا ٹائم متعین ہے, مقدر میں تھا مرنا, مر گیا. چاقو سے مرنا لکھا ہوا تھا, چاقو سے ہی مرے گا, بندوق سے نہیں مرے گا. ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے, بھائی وہ مقدر میں مرنا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا یہ اللہ کو پتا ہے, تو نے تو ایک چلتا پھرتا بندہ کاٹ دیا ہے نا, تو جائے گا جہنم میں. تو کہاں جائے گا؟ جہنم. بلکہ آپ اس کو کیا کہیں گے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے لا چاقو لے لیا, اور آپ کہیں گے میں تیرا گلا کاٹتا ہوں. مقدر میں ہوگا تو کٹ جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں کٹے گا. وہ مان لے گا یہ دلیل. تو شریعت نے ہمیں جو تقدیر کے استعمال کا حکم دیا, وہ حکم ایسے موقع پہ دیا ہے جب, کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں آپ کامیابی کے تمام اسباب اختیار کر لیتے ہو پھر بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ کے ارادے کے بغیر کام ہوگا نہیں. ایسے موقع پہ ہمیں حکم ہے کہ بھائی آپ اپنے قواعد پورے کر لو. اب کس پہ ڈالو گے؟ اللہ پہ. آپ کام کیے بغیر اللہ پہ نہیں ڈال سکتے. تو ہم لوگ بے وقوفی کے 3 درجات, کام سوچے بغیر کرنا, نقصان ہو جائے تو پھر بھی مت سوچنا کہ چلو آئندہ کے لیے, اور تیسری اس سے بڑی ہماری بری خصلت, اپنی حماقتوں سے نقصان ہوا ہے اور پھر تقدیر کے عقیدے کا سہارا لے کے تسلی حاصل کرنے کی کوشش کرنا, تاکہ ہمیشہ کے لیے غلط کرنا سیکھ جائیں. ہم ہمیشہ کے لیے کیا سیکھ جائیں؟ ایک آدمی نے مجھے کہا جاپانیوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, پاکستانیوں کی کم ہوتی ہیں, تو کیا اللہ نے ان کی تقدیر میں لمبی عمر لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ان کی تقدیر میں اللہ نے لمبی عمر لکھی ہوئی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی صحت کا بہت خیال کریں گے, کھائیں گے ایسی چیزیں, برگر پیزے نہیں کھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں, اللہ کے علم میں پہلے سے ہے نا. تو جاپانیوں کے بارے میں اللہ نے کو علم ہے کہ یہ سب لائف اسٹائل بہت اچھا ہوگا, تمیز کی زندگی ہوگی, لہذا یہ 100 سال جئیں گے, تو وہ مقدر ہی کے حساب سے مرتے ہیں. ہمارے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ برگر کھا کھا کے برگر بن جائیں گے, کولیسٹرول کے ڈبے اور گھی کے کنستر بنیں گے, اور 50 سال 60 سال سے اوپر کوئی بھی کراس نہیں کرے گا. 50 سال کے بعد ان کی بونس والی لائف شروع ہوگی. تو ہر چیز تقدیر سے ہے, ہر چیز تقدیر سے ہے, لیکن اسباب بھی تقدیر میں ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہوتا ہے. جب شام میں وبا پھیلی ہے نا حضرت عمر کے دور میں, تو صحابی رسول جو شام جا رہے تھے نا لشکر لے کے, پتا چلا کہ جی شام میں تو طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے. اب ظاہر ہے وہاں جانے کا مطلب ہے آپ بھی اس وائرس میں اپنے اوپر بڑا خطرہ ہے. تو اب صحابہ کی جماعت وہیں رک گئی شام سے تھوڑا پہلے, غالباً
عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً. تو انہوں نے اب مشورہ کیا بھائی کیا کریں ہم. بعض صحابہ نے مشورہ دیا ہمیں واپس جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے, وہاں وبا پھیلی بھی, ہمیں مرنے کا خطرہ ہے تو وہ واپس چلو. تو کسی نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو آپ, تقدیر میں موت لکھی ہے تو آئے گی, تقدیر سے کیوں بھاگ رہے ہو. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں. تقدیر میں مرنا ہے تو زندہ ہونا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زندہ رہے گا, یہ ابھی نہیں مرے گا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. تو ہمیں کیا پتا ہماری تقدیر میں زندگی ہے یا موت ہے, ہمیں کیا پتا. تو ہم زندگی کے اسباب اختیار کریں گے. زندہ بچ گئے تو اس کا مطلب مقدر میں زندگی لکھی ہوئی تھی اور ہم بھاگ کے مقدر سے دور بھاگ رہے تھے اپنے, تو ہمیں نہیں پتا. تو اسی پر آزمائش ہے ساری کہ بھائی ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے, اس لیے ہم سے وہ پوچھا جائے گا جو ہم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. تو تقدیر کا عقیدہ وہاں استعمال کیا جائے گا جہاں آپ کی طرف سے قواعد پورے ہوں پھر بھی رزلٹ نہ آئے. تو وہاں کیا سوچیں گے بھائی پھر مسلمان صبر کرتا ہے, غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کیسی زبردست آیت ہے قرآن کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ہوا یہ تھا غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اب منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا, یار ہمارے مشورے پر عمل کر لیا ہوتا نا, نہ جاتے یہ لوگ جنگ میں تو نہ مرتے, فلاں نہ جاتا تو زخمی نہ ہوتا. اب گئے کس کے حکم پہ تھے, یہ اللہ کے حکم پہ گئے تھے نا. آپشنل ہوتا نا, آپشنل کہ جا بھی سکتے ہو نہیں بھی جا سکتے, پھر نقصان ہو گیا تو پھر غم ہونا چاہیے, یار ہمارا فیصلہ کیا تھا, غلط تھا, واقعی ہم نے جلد بازی سے کام لیا. یہاں تو جلد بازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, یہاں حکم کس کا تھا, اللہ کا, بھائی نکلو. اب اللہ جب کہہ رہے پھر تو جانا ہی جانا ہے نا. اب اس میں 70 افراد شہید ہو گئے, بہت سے زخمی ہو گئے. تو منافقین نے کہا کہ دیکھا نہیں جاتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہلاکت ہے, جنگ تھوڑی تو خودکشی ہے. تو قرآن نے کہا کہ اے یہاں قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا قرآن نے بڑا زبردست. یہ صرف جنگ کے بارے میں نہیں, ہر چیز کے بارے میں کہ بعض کام آپ اللہ کے آرڈر کی بیس پہ کر رہے ہو, بعض کام آپ اللہ کا آرڈر تو نہیں ہے لیکن آپ نے مشورے بھی کر لیے, ایک دماغ بنا لیا, تو وہ بھی اللہ کا آرڈر ہے کہ اب کر لو. دیکھو میں آسان مثال دیتا ہوں, ایک جاب آئی آپ کے پاس یا ایک بزنس آیا, بزنس کی مثال آسانی سمجھ میں آئے گی. آپ نے دیکھا یار ٹماٹر کا بزنس آیا, مجھے ٹماٹر بولنے میں اور پراٹھا بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے نا ٹماٹر کا بزنس. خربوزے کی مثال بہت اچھی لگتی ہے. تو آپ کے بزنس کرنا چاہ رہے ہو, آپ نے بزنس کے بارے میں ورک شاپس اٹینڈ کی, اپنے قواعد پورے کیے. ایسا ہی نہیں ایک دم منہ اٹھا کے ٹماٹر کا, جیسے میں نے کھجوروں کا کیا تھا نا, 5 لاکھ روپے سے شروع کیا تھا, صرف 50,000 کا نقصان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ 50,000 میں اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ کھجوروں کا بزنس میرے کرنے کا کام نہیں ہے تو یہ بہت اچھا سودا ہو گیا الحمدللہ. یعنی میں نے 5 لاکھ کی کھجوریں خریدی تھیں اور 4.5 لاکھ میں وظیفے پڑھ کے بکی ہیں. وہ 50,000 کا مجھے نقصان ہوا تھا تو میں خوش تھا بہت. لوگ کہہ رہے تھے خوش کیوں ہو, میں نے کہا مجھے 50,000 گنوا کے یہ پتا چل گیا کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے. تو یہ بہت, یہ نالج آدمی کو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے بھائی. یہ ایسی مسترد نالج تھی نا کہ 50,000 میں مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرے بس کا نہیں. اور وہ جو 4.5 لاکھ کا بکا نا, اس میں کچھ ڈبے خرید کے مجھے ہی گفٹ ملے تھے. یعنی لوگ مجھے کوئی رمضان میں گفٹ دینا چاہ رہے تھے تو وہیں سے خرید کے چلو بھائی فی الحال یہی اویلیبل ہے, اسی کو پکڑا دو. ان کو نہیں پتا تھا یہ ہمارا ہی بزنس ہے. خیر, تو آپ نے کیا کیا, پورا مشورہ کیا, ورک شاپ تاجروں سے ملے, بھائی اس طرح سے کیا جاتا ہے, اتنی انویسٹمنٹ میں ہوگا, سارے مشورے لے کے, اور دے دنا دن جو بھی ٹماٹر کا بزنس کر رہا تھا آپ نے اس کو دیکھا کہ یار سارے ہی ترقی کر رہے ہیں. تو شریعت نے جو کسی کام کرنے کے قواعد بتائے ہیں وہ آپ نے پورے کر لی. یعنی شریعت کے لحاظ سے آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو گئی. ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا ویزے کے لیے, ایک جاب کے لیے, ایک ہر کام کرنے کے لیے اللہ بھی کوئی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کر لو, اس کے بعد اگر نقصان ہوا نا تو تمہیں ثواب دوں گا میں, کیونکہ پھر وہ میں نے دلوایا ہے نقصان, پھر اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. اور اگر یہ ڈاکومنٹیشن کے بغیر تم نے کوئی کام کیا پھر نقصان ہوگا, نقصان بھی ہوگا اور حماقت کا گناہ بھی ملے گا تمہیں. آسان مثال دیتا ہوں, آپ کہہ رہے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں,
सिगरेट पीता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं? फ्रेश, एकदम नाक से भी धुआं, मुंह से भी धुआं, इंजॉय करता हूं लाइफ को। तो आपने अपने आप को सिगरेट का आदी बनाने का फैसला कर लिया। अल्लाह मियां क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। नहीं, इससे पहले फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली व इला, एक और आयत है, वलौ रद्दूहु इलर रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। इस आयत का हासिल ये, इसमें मैं कई दफा बयान कर चुका हूं कि जो जिस फील्ड का माहिर है ना, जब तुम्हारे अंदर ये सलाहियत ना हो कोई फैसला करने की, कोई खबर जब तुम्हें मिले तो उसके माहिरीन से मालूमात लो। तुम ये कोविड के दिनों में मैंने आयतें बहुत पढ़ी थी कि भाई जो भी खबर जब हमारे पास आएगी तो उसके अहल से पूछा जाएगा। शरीयत की बात आई है, उलमा से, मुज्तहिदीन से पूछा जाएगा। हदीस की बात आई है, मुहद्दिसीन से पूछा जाएगा। समझ रहे हो? मेडिकल साइंस से मुताल्लिक कोई बात आई है तो किससे पूछा जाएगा? डॉक्टरों से पूछा जाएगा। उसमें मुफ्तियों से पूछा। ये मैं इसलिए आयत पढ़ता था कि लोग हमसे पूछते थे कोरोना में क्या करना चाहिए। मैं कहता था कोरोना ये डॉक्टरों का काम है, ये मुफ्तियों का शोबा नहीं है। तो डॉक्टर से पूछोगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? तो आपने क्या किया? सिगरेट पीने से पहले अल्लाह मियां ने कहा कि भाई अगर तुम ये चाहते हो कि ये पियो और तुम ये चाह रहे हो इससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए तो डॉक्यूमेंट मुकम्मल करो पहले, उसके बाद तुम्हें परमिशन दूं। वो डॉक्यूमेंट क्या है? भाई तुम सेहत अच्छा करना चाह रहे हो ना, तो किससे पूछो? डॉक्टरों से पूछो कि ये जो मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, एकदम मजा आने लगता है, तो ये क्या है? जब डॉक्टरों से आप पूछोगे, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, वो कहेंगे भाई ये वक्ती फायदा है, उसके बाद आप इसके आदी होते चले जाओगे। पहले एक डब्बी, फिर 2 डब्बी, फिर 10 डब्बी, फिर सारा दिन डब्बे ही डब्बे, फिर पूरा धुआं ही बन जाओगे तुम। एक दिन इतना धुआं निकालोगे कि हर जगह से धुआं ही निकलेगा। समझ रहे हो? फिर धुआं ही धुआं, और एक दिन धुआं बन के मार्केट से शार्ट हो जाओ, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी, फिर पीनी पड़ेगी। कब्ज खत्म करने के लिए सिगरेट पीते हैं सिगरेट वाले लोग। इन बेचारों को वॉशरूम नहीं आता जब तक सिगरेट न पी लेंगे। हमने तो, हमारे दोस्त हर तरह के रहे हैं। हमारे एक दोस्त से सिगरेट नहीं पीते थे, 48 घंटे गुजर जाते थे, उनको बैतुल खला की जियारत नसीब नहीं होती। कहते हैं जब तक 2 डब्बे खाली नहीं करूंगा मुझे जहर लगेगा ये बैतुल खला। तो किस कदर अजाब में डाल दिया यार। खैर, सिगरेट के भी मैं नुकसानात पर बयान नहीं कर रहा। आपने वो जो शरीयत ने डॉक्यूमेंट्स कहा है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं की। अल्लाह मियां ने कहा भाई पेपर लेकर आओ, तुम्हें डॉक्टरों ने परमिशन दी है कि नहीं दी? सारी दुनिया के डॉक्टर मुखालिफ हैं। नहीं, आपने ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल किए बगैर आपने कहा सिगरेट से चूंकि मैं पीता हूं तो एकदम फ्रेश हो जाता हूं, लिहाजा ये जिस्म में एनर्जी भर देती है, ये एनर्जी बूस्टर इसका नाम होना चाहिए। सिगरेट के डब्बों पे आपने क्या लिखवा दिया? एनर्जी बूस्टर। और पी पी के अब आपको नुकसान होना शुरू हो गया। अब आप कह रहे हो असल में तो ये ताकत का एक टॉनिक था, लेकिन जो कैंसर हो गया ये किसकी कुदरत है? अल्लाह की कुदरत। खुदा से कौन लड़ सकता है? तो अल्लाह कहेगा ये कैंसर मेरे कहने से नहीं, बल्कि तेरी हम किया तो मैं नहीं है, लेकिन तेरी हमाकतों की दुनिया में तुझे सजा दी है। दुनिया में तुझे, अब तू तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। अल्लाह बचाए सबको यार इस अजाब से। कैसे तड़पते हैं बेचारे। तो ठीक है, तौबा का दरवाजा तो अल्लाह ने खोला हुआ है ना। तौबा तो अब बड़े से बड़े गुनहगारों की भी है, तो अल्लाह की रहमत है। लेकिन दुनिया की सजा तो मिल गई ना, दुनिया की सजा तो मिल गई। यहां पर अगर वो तकदीर का सहारा लेता है, भाई ये किसकी तरफ से हुआ है? अल्लाह की तरफ से, तो परले दर्जे का बेवकूफ और परले दर्जे का अहमक, ये अहमक कहलाएगा, ये अक्लमंद नहीं कहलाएगा। तो एक डॉक्यूमेंटेशन किसकी तरफ से होती है? यानी वो जरूरी नहीं कि पेपर पे हो, यानी कोई डॉक्यूमेंट मुकम्मल करने होते हैं काम करने के लिए, वो अल्लाह की तरफ से है कि भाई ये पहले मुकम्मल कर लो आप। समझ रहे हो? ग़ज़वा उहद में भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि जब इतने शहीद हो गए तो मुनाफिकीन कहने लगे देखो हमारी मान लेते तो ये सब कुछ ना होता। तो कुरान की ये दूसरी आयत जो मैंने बताई ना, एक आयत कि जब कोई काम करो तो तमाम कवाइफ मुकम्मल करो, उसके बाद फैसला करो, तो तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे। फिर भी नुकसान हो सकता है, फिर भी क्या हो सकता है? नुकसान। फिर उस नुकसान में क्या कहना है? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू वक़ालू लिइख़वानिहिम। ऐ ईमान वालो, काफिर जब जंग लड़ता है ना और जंग में आके उनको शिकस्त हो जाए, कत्ल हो जाए, तो पता है क्या कहते हैं? इसी तरह जब वो तिजारत के लिए मुल्कों में सफर करते हैं तो सफर में हादसा हो गया, जहाज डूब गया। पहले हादसे बहुत हुआ करते थे, अब जा रहे हैं बिजनेस के लिए, समंदरी सफर में जहाज उलट गया, डूब गया जहाज।
تو وہ کیا کہتے ہیں, ان کے پیچھے لوگ روتے پیٹتے ہیں, ہائے اس کاروبار کے لیے نہ جاپان نہ جاتے, نہ زلزلے میں ہلاک. جاپان میں زلزلہ آئے نا, ایک عجیب چیز میں نے وہاں دیکھی ہے. اب جاپانی اکثر دبلے دبلے ہوتے ہیں. میں جب جاپان میں تھا تو بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا نا, آپ کو بھی پتا ہوگا. خیر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا زلزلے کا, ہم پل پہ تھے اس وقت. پل تو ویسے ہی ہل رہا ہوتا ہے, لیکن واپس آئے تو پتہ چلا پورا یوں ہل رہا تھا. تو میں نے اپنے میزبان سے, ہمارے جو ارشاد بھائی, ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تو بڑا خطرناک ہے. وہ ہر ہفتے ایک دو جھٹکے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے ایک دو ہل جاتے ہیں تھوڑے سے, تو ہمارے لیے نارمل ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اوپر والے پورشن میں چھت گر گئی, 2 پورشن تھے نا ان کے گھر کے, چھت گر گئی, خدا نہ خواستہ بندہ تو مرے گا. انہوں نے کہا یہ پہلے سے انتظام ہے, ہمارے ہاں چھت بہت ہلکی ہوتی ہے, گتے کی چھت نہیں جسے کہتے ہیں, مضبوط ہوتا ہے, اس پہ ایک اپارٹمنٹ پورا بن جاتا ہے, لیکن وہ اس چھت کا ویٹ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی چھت کا ویٹ تو نہیں ہے, لیکن اوپر آپ جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو اس کا تو ویٹ ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں نے کہا مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے آپ کے گھر میں اب رات کو سوتے ہوئے, وہ اوپر جا کے سوتے تھے نا اوپر والے ارشاد بھائی, اور بھاری بھی ہیں ماشاءاللہ, جسم بھی ان کا بھاری. میں نے کہا ارشاد بھائی مجھے جاپانیوں نے یہ تو پورا انتظام کر لیا کہ چھت ہلکی بنا دی, چھت گرے گی ہمیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ اگر گر گئے تو ایک اور زلزلہ آئے گا, پھر صرف یہ نہیں کہ بندہ نہیں مرے گا. تو میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں جاپانیوں نے نا, جاپانیوں کے ویٹ کے حساب سے زلزلہ کا حساب کتاب کیا ہے, اس کو پاکستانیوں کا ویٹ معلوم نہیں ہے. تو آپ جاپان کے سائنسدانوں کو جا کے بتائیں, یا یہاں کے ماہرین زلزلیات کو جا کے بتائیں کہ بھائی اب تھوڑا سا کوئی اور ٹیکنالوجی لے کر آؤ, یا تو اوپر والے اپارٹمنٹ بنانا چھوڑ دو, کیونکہ اوپر بندہ گرے گا تو اس کی ایسی کی, بندے کو کچھ نہیں ہوگا, وہ جس پہ گرے گا نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, کیا بات کر رہا تھا. ہاں تو اب آپ سفر پہ گئے, جہاز الٹ گیا, تو کافر کیا کہتا ہے, کافر کہتا ہے یار سارے محلے والے آ جاتے ہیں, ابے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جاپان نہ جاؤ, زلزلہ آ جائے گا, ارشاد بھائی گر, استغفر اللہ, وہ ہمارے دوست ہیں وہ گر جائیں گے, اور بھائی جاپان مت جاؤ زلزلہ آئے گا, یہ ہو جائے گا, سونامی آ گیا دیکھو مر گیا, یا جہاز ڈوب گیا. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سفر مت کرو. اسی طرح میدان جنگ میں جب وہ جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں, بھائی ہم نہ جاتے تو نہ مرتے. یہاں یہ دوسرا حکم ہے اسلام کا. اللہ کہتے ہیں تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو کہ جب یہ تجارت کے لیے سفر میں نکلتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, کوئی بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. نبی نے فرمایا اگر مگر کا جو کلمہ ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے, مسلمان اگر مگر نہیں کر. فرمایا تم یہ کیا یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. موت تو دینی ہے نا اللہ نے, سارے زندہ تھوڑی رہیں گے, ہر ایک کا ایک ٹائم ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کی موت کا ٹائم لکھ دیتے, کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا, صحیح ہے نا, تو اللہ نے لکھا ہوا تھا بھائی. تبھی قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ شہید ہو گئے نا غزوہ احد میں, اگر یہ اپنے گھروں میں ہوتے, ان کی موت ان کو کھینچ کے لے کر آتی میدان احد میں, کسی بہانے سے ان کو موت کھینچ کے لاتی. تو تم یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے قبضے میں ہے, اللہ. ہم نے تو سفر کیا تھا کامیابی کے لیے, اب نتیجہ کس پہ چھوڑا تھا, اللہ پہ, تو اللہ نے مارنا تھا تو مار دیا. ہمارے ایک ریلیٹو نا شوگر سے بہت بچتے تھے کہ بھئی شوگر نہ ہو جائے مجھے, بہت احتیاط, جو بھی ڈاکٹروں کی پلاننگ کے مطابق ان کا غذائی چارٹ, پھر بھی شوگر ہو گئی, بڑی خطرناک شوگر ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, اب ان کی 55-60 سال عمر ہوگی, ان کو شوگر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ تو اتنی احتیاط کرتے تھے پھر بھی شوگر ہو گئی. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا مرنا بھی تو ہے بھائی, کیا خیال ہے, اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوگا نا قبر میں اتارنے کا. شوگر نہیں ہوگی تو بلڈ پریشر ہو جاتا, ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا, ورنہ بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بڑے مسکرا کے ایک جملہ بول دیا, بھائی مرنا بھی تو ہے, ہم تو ٹھیک ہے جتنی مرضی احتیاط کریں, اب اللہ میاں تھوڑی کہے گا چونکہ تو احتیاط بہت زبردست قسم کی کر رہا ہے لہذا میں تجھے نہیں ماروں گا. تو موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کسی کو جوانی میں اللہ مارے گا, کسی کو بڑھاپے میں مارے گا, کسی کو بچپن میں مارے گا, تو اس کے لیے مختلف. وہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے, کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نا موت کا فرشتہ آیا اور ایک بندے کو یوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. وہ بندہ ڈر گیا, یار پتہ نہیں کون ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام, وہ جب موت کا فرشتہ چلا گیا نا, تو اس بندے نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے یہ کون تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے, تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے. مجھے کہاں پہنچا دے,
ہند بہت پرانا، ہندوستان جو ہے نا یہ بہت پرانی آبادی ہے یہاں پہ، اور اس ہند کے نام سے ہی بہت پرانا ملک ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ان کو پتا تھا مقدر سے تو کوئی لڑ سکتا نہیں ہے، اٹھا کے ہوا کو حکم دیا چلو بھائی ہندوستان. کچھ دیر میں اطلاع کہ اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام سے ملا، انہوں نے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا تھا کل جو ہے نا اس کی موت ہندوستان میں فلاں جگہ سے تم نے اس کی روح قبض کرنی ہے، تو میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے، اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. اور یہ کتنے تیز رفتار گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے وہاں جائے گا تو بھی 1 مہینے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا، تو یہ کیسے اتنی جلدی؟ اللہ کا حکم بھی غلط نہیں ہے. تو میں گھور گھور دیکھ رہا تھا یار میں بندہ صحیح ٹریس کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا، وہی ہے کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو خود ہی اٹھا کے اس نے اپنے آپ کو کہا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ نا موت تمہارے پاس خود پہنچے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ محبوب ہے جو کراچی کے بجلی کے کھمبوں کی طرح برسات میں خود آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگاتا ہے. خود کیا کرتا ہے؟ بجلی کے کھمبے نا خود آگے آ کے موسٹ ویلکم کرتے ہیں، آ جا بھائی تیرا ٹائم کیا ہو گیا ہے، پورا ہو گیا. خود چپکتے ہیں آ کے انسان سے. تو موت خود آگے بڑھ کے گلے لگاتی ہے. ہم جتنا بھاگ لیں، بعض دفعہ موت سے بچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ اسباب موت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھے فٹ فاٹ تھے، ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیکا لگوا کے مر گئے. میرے خود خاندان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی بیماری نہیں تھی، ہلکا سا بخار تھا، انہوں نے کہا چلو ایک ٹیکا لگوا لے. ابے بھائی چھوڑ دے، آرام سے بیٹھا رہے، پیناڈول کھا لے. نہیں جی بس جلدی سے ٹھیک ہونا ہے، میرا کل پیپر ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا، وہ ریئیکٹ کر گیا، آدھے گھنٹے کے اندر موت. ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں تھا، ڈاکٹر سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ڈاکٹر سے رابطہ کیا، اس نے کہا بھائی لاکھوں میں کسی ایک کو ریئیکشن کا خطرہ ہوتا ہے، مجھے کیا پتا وہ لاکھوں میں ایک ہی یہی ہے. تو وہ انا للہ ہو گیا اس کا. تو ایسے بہت سے کیس ہیں. تو موت جو ہے نا، تو موت سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں سمجھی جاتی. جب موت کے بارے میں حکم یہ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نقصان ہو تو تم نے کافروں والی باتیں نہیں کرنی، اگر یہ ہوتا تو یوں ہوتا. تم نے کیا کہنا ہے بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے. عربوں میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہیں لیکن کچھ باتیں بڑی خاندانی بھی ہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھو گے عربوں کو نا بڑی سے بڑی موت ہو جائے وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ما قدر اللہ. ابھی میرا 2-3 مہینے پہلے سعودی عرب کا سفر تھا، تو ایک حکومتی لیول پہ ایک بہت بڑے آدمی سے میری ملاقات ہوئی، کچھ سرکاری عہدے پر بھی تھے. وہ جس نے ملاقات کروائی وہ انڈین تھے. انہوں نے بتایا، وہ انڈین جو تھے نا میرے دوست، انہوں نے بتایا کہ یار اس آدمی کا حوصلہ میں نے دیکھا ہے، اس کے 10 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس نے ایسا صبر کیا ہے. 10 سال کے بچہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے، بڑا خوبصورت بچہ تھا. تو تیل ہے نا، تیل نکلتا ہے تو بچے خوبصورت ہی ہوتے ہیں. یہ مہنگائی اور غربت کی وجہ سے ہم لوگ میں کیا ہو گیا ہے، خوبصورتی مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اب وہ عربوں کے بچے وہ سارے ان کے سارے وٹامنز منرلز پورے ہو رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے اس نے ایسا صبر کیا ہے نا کہ ایک جملہ تھا اس کی زبان پہ، ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ اپنے حضرت سے پہلے واقعات سنے میں. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ سعودی اپنے 2 بچوں کو، 2 بیٹے تھے اس کے، لے کے جا رہا ہے انگلی پکڑ کے. اچانک ایک بچے کا ہاتھ چھوٹا، وہ بھی 9-10 سال کی عمر کا ہاتھ چھوٹا، وہ غلطی سے روڈ پہ آ گیا. روڈ پہ آئے، پیچھے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ ایک لینڈ کروزر جیسی ہیوی گاڑی، اس نے اس بچے کو اٹھا کے ہٹ کیا ہے. بچہ جا کے درخت سے چپک گیا، آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہوئی. کہہ رہے میں اس عربی کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ وہ عربی نے گیا ہے اپنے بچے کی لاش اٹھائی اور زبان میں الفاظ تھے ما قدر اللہ، جو مقدر میں تھا. کہہ رہا اس کا ایسا حوصلہ. کہہ رہے وہ گاڑی والا رک گیا. اب قصور گاڑی والے کا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ بچہ انگلی، وہ بچے ہوتے ہیں انگلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ روڈ پہ آ گئے، اس کا کیا قصور ہے. کہتے ہیں وہ گاڑی والا اترا، اس نے کہا بھائی دیا، تو اس نے کہا میں نے معاف کیا کیونکہ تمہارا کوئی قصور اس میں. تو یہ ہمارے حضرت بھی بڑے واقعات سناتے تھے عربوں کے نا. حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی سعودی نے میری دعوت کی. اب تو آہستہ آہستہ وہاں بھی بے دینی آ رہی ہے. اب تو آہستہ آہستہ جب ظاہر ہے سیکولرزم، لبرلزم آئے گا تو جو جتنا چیختا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے اصل. جو بے دینی جب آتی ہے نا تو میت پہ جو 2-2 فٹ اچھل ہاں ہو ہی ٹھوپ سر مار رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں محبت تو اصل اس کو کہتے ہیں، اٹ از کالڈ محبت. حالانکہ اسلام میں چیخنا، چلانا، شور شرابہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، صبر پہ ثواب ہے. تو ہمارے حضرت نے ایک اور واقعہ سنایا. کہتے ہیں ایک عربی نے، سعودی نے میری دعوت کی، میں بیٹھا ہوں ناشتے پہ، دعوت، پراٹھا مراٹھا جو بھی ان کے، زیتون میتون، ان کے کھانے ہم سے کھائے نہیں جاتے. ہم زمزم ہوٹل میں تھے حج کے موقع پہ نا 2013 میں.
ہوٹل اتنا مہنگا اور اس میں کھانے زیتون اور کشمش اور انجیر اور پتہ نہیں کیا کیا. میں باہر نکلتا تھا کنی کترا کے, باہر پائے اور پراٹھے کھاتا تھا میں بیٹھ کے. میں نے کہا یار جب تک بھاری بھرکم نوالا پیٹ میں نہیں اترے ہمیں تسلی نہیں ہو. تو ٹھیک ہے انجیر زیتون بہت اچھی چیز ہے, لیکن ناشتے میں یار پھر اتنا چلنا ہوتا تھا حج میں. ہم نے کہا یار وہ پھر ایک بنگالی ہوٹل تھا, ہم کنی کترا کے نکلتے تھے وہاں پہ چھپڑ میں جا کے, پائے میں نا وہ ڈبو کے ہاتھ بھی, جب تک نہاری اور پائے سلیقے سے کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ توہین ہے. جب تک نہاری میں انگلیاں نہ ڈوبے نا اچھی طریقے سے اور پائے میں انگلیاں نہ ڈوبے, چپکے نہیں, اس کا مطلب اس کو پائے کھانے کے آداب معلوم نہیں ہے. اس پہ وہ شعر صادق آتا ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. شرابی نے کہا ہے کہ ہمارے شراب خانے میں نا جو 2 گھونٹ پی کے بہک جائے اس بغیرت کو یہاں سے کیا کرو, کیا کر رہا ہے توہین. یہ شرابیوں کا شعر ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا. بوتلیں چڑھانے والے لوگ آئے یہاں پہ, کچھ رسپیکٹ دیں شراب کو. اللہ معاف فرمائے کہ فضول بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ایسے ایسے نیچ خاندان کے شرابیوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں نا. نیچ خاندان کے 2 ڈھکن پیے اور ٹن پڑا ہوا ہے, نکل یہاں سے. صحیح ہے نا. کیا کہہ رہا تھا میں واقعی بھول گیا. ہاں یہ دعوت تو تھی. ہاں تو وہ نہاری اور پائے کا جو اصول ہے نا وہ کیا ہے, انگلیاں اس میں تیر رہی ہیں. اس میں ایٹیٹیوڈ اور آداب والے آدمی کو آپ بولیں تو نہاری مت کھا, کیونکہ ٹیسٹ آتا نہیں ہے جب تک لقمہ پوری طرح سے اس نہاری میں ڈبکیاں نہ لگائے اور پائے میں ڈبکیاں نہ لگائے. میں نے تمیز والے لوگ دیکھے یوں کر کے نہیں یوں لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. بھائی تو کیا کھا رہا, تو روٹی کھا رہا ہے, نہاری تو خالی شو مار رہے ہیں. لیکن پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھلوا دیں اگلے کے, ورنہ لوگ ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں وہی ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہی پہلے صابن سے, شیمپو سے, صابن سے, ڈیٹول سے ہاتھ دھو لو, پھر آؤ مقابلہ کرو. تو اب حضرت بیٹھے ہوئے اس عربی کے پاس, تو اس نے کیا کیا, ایک دم فون آیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ. کہتے ہیں اس عربی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا, آپ کھانا کھائیں. ان کا یہ تھا کہ مہمان بھی ٹینشن میں آئے گا بلا وجہ. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کچھ تو بتائیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, آپ ناشتہ کریں آرام سے. حضرت کہتے ہیں مجھ سے ناشتہ حلق میں نہیں اتر رہا. میں نے کہا بھائی بتاؤ. کہہ رہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. فرمایا چھوڑو بھائی اسپتال چلتے ہیں. تو اس عربی نے بولا کہ دیکھو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے, یا تو پڑا ہوا ہوتا نا پھر ہم بھاگتے. سعودی عرب کا پورے دنیا کا ہی سسٹم ہے, ادھر بندہ ایکسیڈنٹ ہو ایمبولینس آ کے ہاسپٹل لے جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا, اللہ خیر کرے, ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا, ہر طرح کا ہی ہوتا ہے. پڑے رہتے ہیں لوگ, اللہ بچائے یار. اور ہاسپٹل میں لے جا کے آدمی کہتا ہے وہیں پڑے رہتے, تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھائی وہ ہاسپٹل میں جا چکا ہے, اب سیو ہے, اب کیا ہے, محفوظ ہے. اب ڈاکٹروں کے حوالے ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت کہتے ہیں میں اس کا صبر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. ابے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہو گیا نا, اب کیا کروں میں, وہی جملہ اس کی زبان پہ, ما قدر اللہ. اب ہمارے ناشتہ چھوڑ کے بھاگنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ہم جلدی کرتے, ہماری تاخیر سے جان نہ نکل جائے. سعودیہ کے ہاسپٹل بھی بڑے خاندانی قسم کے ہاسپٹل ہیں بھائی, ٹریٹمنٹ اب اس کا شروع ہو چکا ہے, اب ہماری جلد بازی سے کچھ بھی نہیں. اور کہتے ہیں وہی جملہ جو عربوں کی زبان پہ ہوتا ہے, ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ ہو گیا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کی تقدیر پہ کیا ہے راضی. حضرت کہتے ہیں ہمارے تو نوالا اتر نہیں رہا تھا, لیکن بہرحال اس کا حوصلہ دیکھ کے ہم کیا ہوئے. حالانکہ ہمارے حضرت کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ تھا, لیکن چونکہ سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا تھا تو حضرت حیران اس لیے ہو رہے تھے کہ یار یہ بھی تو بعض چیزیں, کیونکہ وہ براہ راست قرآن سمجھتے ہیں نا. ہم تو مذہبی اسکالر سے سنتے ہیں نا قرآن, تو مذہبی اسکالروں میں کوئی صحیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے ہر چیز کو اس پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے قرآن کی حقیقی تعلیمات سامنے نہیں آتی پھر. تو اس لیے جلد بازی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مشوروں کے بغیر فیصلہ کرو, پھر جب انجام میں آپ کو برا انجام ہو تو آپ کس کے کھاتے میں ڈال دو, تقدیر کے. اب اگر وہ سعودی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے نا, پھر ما قدر اللہ کہنا بنتا نہیں ہے. بغیر لائسنس کے بیٹے کو گاڑی دے کے چلا دیا ہوتا ہے بھائی, سکھائی نہیں ہوتی اور کہا تجربہ کر, پھر ایکسیڈنٹ ہوتا, کہتے کوئی بات نہیں, ما قدر اللہ. ما قدر اللہ نہیں, نالائق, جب گاڑی چلانا آتی نہیں تھی اس کے حوالے کیوں کی, روڈ پہ بھیجا کیوں اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جب آپ اپنے قواعد پورے کریں اس کے بعد فیصلہ کریں, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ پہ. کیونکہ ہماری نہیں چلے گی, چلے گی کس کی, اللہ کی. اگر ہماری چل رہی ہوتی تو سارے کامیاب ہو جاتے. اللہ کہتے ہیں عمل الانسان ما تمنا, یہ تھوڑی کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا.
تمہاری چاہتوں کے خلاف بھی بہت کچھ ہوگا. اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے اللہ ہماری جائز چاہتیں پوری کرے, کامیابی کے اسباب بھی, اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اے اللہ ہم میں صبر کی طاقت نہیں ہے, ہمارا صحابہ جیسا حوصلہ نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو عافیت والی زندگی چاہیے. پھر بھئی درجات کیسے بلند ہوں گے؟ اے اللہ دو طرح سے درجات بلند ہوتے ہیں, بعض دفعہ مصیبتوں میں ڈال کے صبر کی توفیق, بعض دفعہ نعمتوں میں ڈال کے شکر کی توفیق. ہمیں دوسرا والا پیکج زیادہ پسند ہے, صحیح ہے نا؟ ہمیں کون سا پیکج چاہیے؟ دوسرا والا. اے اللہ ایک پیکج وہ بھی ہے یعقوب علیہ السلام والا, ایوب علیہ السلام والا, پریشانیوں میں ڈال کے صبر کروایا ان کو. ایک اللہ سلیمان علیہ السلام والا بھی ہے, خوب نعمتوں کی برسات کی, ایسی بادشاہت, ایسی دولت, ایسی کنٹرولنگ پاور کہ ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہیں, اور اس میں اللہ کو نہیں بھولے, اللہ کو یاد رکھا. تو اللہ ہمیں کون سا والا چاہیے پیکج؟ تو ابدیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسرا پیکج مانگیں اللہ سے.